बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफ़गान तालिबान रजीम की इश्तियाल अंगेज़ी के ऊपर। पाकिस्तान की फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ दुश्मनों पर कहर बरसाने लगा है। प्रॉक्सी वार भारत की और इसके ऊपर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब, और इसके ऊपर आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बड़ा वाज़ेह तौर पर सफारती सतह पर भी पैगाम जा चुका है। और इस वक्त जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम हालत जंग में हैं, और पूरी कौम इस वक्त मुतहिद है इस बात के ऊपर कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। कितने ही सालों से हम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, और सब जानते हैं कि वो दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से हो रही है और उसके पीछे भारत का हाथ है। तो अब वाकई ये वक्त आ चुका है कि इस दहशतगर्दी का सही तौर पर जो है वो ख़त्म किया जाए, और इनके ठिकाने जिस तरह से तबाह किए गए हैं, 73 पोस्टें तबाह की गई, 18 पोस्टों पर कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने, और जो उनकी हलाकतें हैं उसमें 274 ख़वारिज हलाक, जबकि 400 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में अब्दुल्ला मलिक साहब, सीनियर तजज़ियाकार। अब्दुल्ला साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फ़राह खान साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही हैं, हमारा साथ दे रही हैं। फ़राह खान साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया। मैं नकवी साहब, आपका शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका शुक्रिया। मैं अब्दुल्ला साहब आपसे स्टार्ट करूँगा और जानना चाहूँगा क्या देखते हैं आपके जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, पहले भारत के साथ जंग और उसको जीतना अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद अब अफ़गानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर इस सारे मामले के ऊपर कि अब मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए सामा साहब, 10 मई वाला जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर विक्ट्री हासिल की थी, वो तो एक बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट थी पाकिस्तान की तारीख में। हमें एक बड़ी खुशी मिली थी कि हमने अपने अजली दुश्मन को उनके दांत खट्टे किए, उनके मुल्क में जाके सिविलियन को टारगेट किए बगैर हमने उनके अहदाफ को निशाना बनाया। और जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट तो अब 11 त्यारे कहते हैं कि हमने मार गिराए थे, बड़े कीमती त्यारे थे। देखिए, दोहा में जो डायलॉग हुआ था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें ये बात तय पाई थी कि अफ़गानिस्तान किसी भी हवाले से अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा। बट बदकिस्मती की बात यह है कि अफ़गानिस्तान से तवातर के साथ मुसलसल ये खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं, और पाकिस्तान के सैकड़ों सिविलियन को और हमारे जो मुसल्लह फ़ौज के नौजवानों को शहीद किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने इस तमाम मौक़े पर सब्र का और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, और उनको बावर करवाया कि आप ये गलत कर रहे हैं, अपनी ज़मीन को इस्तेमाल ना होने दें, और उन्होंने इरादा भी किया। लेकिन ये बात उस वक्त शिद्दत आ गई जब जो फॉरेन मिनिस्टर थे अफ़गानिस्तान के, जब इंडिया गए, तो एक तो उन्होंने इंडिया में जाके कश्मीर की बात की कि ये कश्मीर टोट अंग है, इंडिया का हिस्सा है, और हमारे ख़िलाफ़ बातचीत की। तो वहाँ से हमारे तल्लुकात कशीदा होना शुरू हो गए। हाल ही में जब हमारे 11 मुसल्लह फ़ौज के नौजवानों को शहीद किया गया, हमारे जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे उनको शहीद किया गया, तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने ये बिल्कुल एक डिसाइसिव फैसला किया कि अब बस इनफ इज़ इनफ। क्योंकि देखिए ना, एक तरफ हम डायलॉग की बात कर रहे थे, और एक तरफ दुश्मन के जो दहशतगर्दी कार्रवाई मुसलसल जारी थी, और फितरतुल ख़वारिज जो इंडिया की प्रॉक्सी टीमें थी, वो मुसलसल अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। तो अब जो कल से एक जो सिलसिला शुरू हुआ है ज़रबे लिल हक़, हम ये समझते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सही किया, बर वक्त किया, बल्कि ये पहले ही कर देना चाहिए। लेकिन हम तो पीस लवर हैं, हम जंगों के ख़िलाफ़ थे। लेकिन ये है कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक फरीक आप पर तसल्सल के साथ दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ करता रहे, आपकी सिविलियन आबादियों को टॉर्चर करता रहे, फायरिंग करता रहे, दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ मुलव्वस। अब आपने आज भी देखा है कि उन्होंने हमारी सिविलियन जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उसको टारगेट बनाया। और इससे पहले भी आए रोज़, मतलब हमारे साउथ पंजाब में या KP के मुख्तलिफ इलाकों में ये दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ जारी थी। फिर जब इस्लामाबाद में एक बड़ा सान्या हुआ, और वहाँ पर जो एक कारकुन पकड़ा गया जिसने मालूम हुआ कि उसने दाइश के लोगों से ट्रेनिंग हासिल की थी, और दाइश के ठिकाने अफ़गानिस्तान में अब भी मौजूद है। फिर हमारे बात को तो छोड़िए, जो यूनाइटेड नेशन का जो जवाब आया था कि जब अफ़गानिस्तान में अब भी दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अब जो रशियन हुकूमत का आया कि 20 से 25 हज़ार दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कह रही है, और हम तो चूँकि दहशतगर्दी का शिकार हो रहे थे, लिहाजा हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा था कि मुसल्लह फ़ौज का काम ही आइनी तौर पर यही है कि सरहदों का दफा करना, अपने सिविलियन जो पॉपुलेशन है उसका दफा करना, तो हमने वो कर दिखाया। अब दुनिया को ये सोचना चाहिए
کہ دیکھیں اگر ہمارے گھر میں یہ آگ لگی ہے تو کل یہ آگ آپ بالکل تک بھی صحیح. شعلے پہنچیں گے، تو لہٰذا ہماری آواز سننی چاہیے. اور اس افغانستان سے دیکھیں بدقسمتی کی ایک اور بات ہے اسامہ بھائی، جی کہ ہم نے کتنا عرصہ ان لوگوں کو رکھا اپنے پاس. دیکھیں ہم نے اپنی اکانومی تباہ کی، گن کلچر آیا، منشیات آئیں، اس کے باوجود ہماری نیشن پکارتی رہی، لیکن ہماری حکومت نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. دیکھیں نا، ہم افغان وار میں ہم نے ان کا ساتھ دیا، رشیا وار میں ہم نے ان کا ساتھ دیا. اس سے زیادہ دنیا میں کہیں بھی ہاسپٹیلٹی کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے. بالکل ایسے. 30-40 لاکھ سے زیادہ افغانوں کو ہم نے پالا. تو دیکھیں نا، یہ تو ایک بڑا غلط روش تھی کہ آج افغانستان ہم پر حملہ کر رہے، تو ہم نے پھر ان کو یہ ظاہر ہے کہ وہ جواب دینا تھا. بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب، جی. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. فردوس شمیم نقوی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے دونوں ملکوں کے لیے، کیا کوئی باقاعدہ فوجی تصادم آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، یا اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محدود ہی رکھا جائے گا جس طرح سے ابھی جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبداللہ مالک صاحب جو چیز کہہ رہے ہیں وہ پوری قوم کے جذبات ہونے چاہیے. جب بھی ہمارے ملک پہ حملہ ہو، جی ہم اپنے اختلافات جو بھی ہوں ان کو بھلا کے اپنی قوم کو یہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. پاکستانی قوم پوری اس وقت یکجا ہے جی کہ اگر ہمارے ملک کی سالمیت پہ کوئی بھی حملہ کرے گا، سب سے پہلے پاکستان ہے. بالکل صحیح. میں ان سے صرف کئی جگہوں پہ اختلاف ضرور رکھتا ہوں. ایک، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ اگر جنگ تھوپی جائے تو پاکستان جنگ سے پیچھے ہٹے گا نہیں اور منہ توڑ جواب دے گا. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جنگ سے گریز کریں، بالکل صحیح. اور خاص طور پہ وہ بھی ایک اسلامی ملک کے ساتھ. یہ دوسری بات ہے کہ اسلامی ملک کا نمائندہ یہ کہتا ہے کہ میں خود کش بمبار بھیج رہا ہوں پاکستان میں جو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. وہاں کی حکومت اپنے ترجمان کو نہیں روک سکتی تو وہ دہشت گردوں کو کیا روکے گی؟ اور اس کو اور وہاں کی حکومت کو وہ سارے احسانات بھی ہم نے جتانے ہیں جن کا مالک صاحب نے ذکر کیا، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ واٹ اے بگ فیلئر آف پاکستان، کہ ہم 50 سال انہی لیڈروں کو پاکستان میں تحفظ دیتے رہے اور ہم نے ان سے اتنے اچھے تعلقات نہیں بنا سکے کہ یہ آج ہماری طرف دیکھیں اپنے مسائل کے حل کے، وہ ہندوستان کی طرف جا رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ ان کے ساتھ کیا کیا ہم نے کہ یہ ہم سے اتنے دور ہو گئے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. پھر آپ یہ دیکھیں، ہم افغانستان کے تمام لوگ پاکستان سے ہمدردی نہیں رکھتے. میں خود ذاتی طور پہ احمد شاہ مسعود صاحب سے ملا ہوا ہوں. وہ پاکستان کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھے جذبات نہیں رکھتے تھے، اسے کہ انہیں وہ اینٹی طالبان تھے. آپ کو پتہ ہے وہ کمیونسٹ تھے، جی سوشلسٹ تھے، جو بھی آپ کہیں لیفٹ کے آدمی تھے. اور ان کو سخت تشویش تھی اس بات پہ کہ ہمارے یہاں کے مدرسوں میں مجاہدین کے نام سے کر کے ان کی تربیت ہوتی تھی. ان کو جنگ لڑنا بھی ہم نہیں سکھایا، کیونکہ یہ افغانستان ہمیشہ جنگجو قوم تھی، لیکن گریلا وارفیئر کی بہت حد تک ٹریننگ ہم نے دی، جس ٹریننگ کی وجہ سے ہمارے بریگیڈیئر صاحب جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے رشیا کو سنگل ہینڈلی ہرایا. یہ صورتحال پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہے کہ ہم یو نہیں ہو سکتے. کبھی پینڈلم کا رخ اس طرف اور پینڈلم کا رخ اس طرف. اصول ایک ہوتا ہے، you live by the sword, you die by the sword. ہم نے ان لوگوں کو کہا کہ یہ لڑو گے، رشیا سے لڑو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، پاکستان سے لڑو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. امریکہ سے لڑو گے تو جنت میں جاؤ گے، احمد شاہ مسعود سے کو بھی مارو گے تو جنت میں جاؤ گے. تو ان کو تو مار پیٹ میں ہی لگتا ہے جنت موجود ہے. اب وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جو امریکہ کا دوست ہے اس کو ماننا بھی ایسے ہی ہے جیسے امریکہ کو ماننا ہے. اب بیانیہ تو بنا لیا، اب یہ بیانیہ درست ہے یا غلط ہے یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن یہ ہماری ڈپلومیٹک فیلئر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں، یہ اپنی جگہ
کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ان کو سپورٹ ملتی ہے، خاص طور پہ بلوچستان میں تو بڑے واضح طور پہ ملتی ہے. اور اسی طریقے سے کیونکہ کے پی کے کی نشو و نما ایسی ہے، ٹرائبل ہے، اور وہ ٹرائب دونوں طرف ہے بارڈر کے، تو ہو سکتا ہے بارڈر کے اس طرف بھی سافٹ کرنا ہو. کیونکہ میں جتنے پشتونوں سے ملتا ہوں وہ جتنا پاکستان کی محبت سے سرشار ہے، مجھے یقین ہے کہ کبھی بھی دو لخت نہیں ہو سکتا، افغانستان کا حصہ نہیں بن سکتا کے پی کا. افغانستان کے پی کا حصہ بن جائے وہ دوسری بات ہے، کے پی پاکستان افغانستان کا حصہ نہیں بن سکتا، بالکل یہ بھی صحیح. یقین، مجھے یقین ہے اس بات کا. لیکن کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، جن کو دکھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کو مثال لینی ہے، آپ الطاف حسین کی لے لیجئے. پورے سندھ کے اندر اس نے اردو اسپیکنگ کو گمراہ کر دیا کہ پاکستان میں تم پنپ ہی نہیں سکتے، تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں اردو اسپیکنگ ہوں، میں اس وقت بھی چیلنج کرتا تھا اس کو کہ یو آر ناٹ رائٹ، ہوں. آئی ایم اے بورن پاکستانی. میرے ماں باپ نے ہجرت کی تھی، میں نے نہیں کیا ہے. مجھے اپنے حقوق، جو ان حقوق میں مانگ رہا ہوں وہ حقوق بلوچی بھی مانگ رہا ہے، وہ صحیح. حقوق پشتون بھی مانگ رہا ہے، وہ اندرون سندھ کا سندھی بھی مانگ رہا ہے. پاکستان ایک ایلیٹسٹ سوسائٹی ہے، ایلیٹ کیپچر ہے، اس کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی صورتحال دیکھنی چاہیے. بالکل صحیح. دوسری جگہ مالک صاحب سے ڈس ایگری کرتا ہوں بالکل صحیح ہے. فرح کہ خان. خدا کا شکر ادا کریں. میں 2 منٹ لوں گا، مجھے پتا ہے لمبا ہو گیا جواب آپ کے دوسرے بھی پارٹ سے. میں ایک منٹ. جی پلیز. لیکن ہندوستان کے معاملہ وہ ازلی دشمن ضرور ہے، لیکن ہمیں اپنا زیادہ اتنا سینہ نہیں ٹھوکنا چاہیے، اس سے کہ وہ ہم سے بہت ساری چیزوں میں بہت آگے. بالکل صحیح. اللہ نے بڑی مہربانی کی، لیکن ہمیں خدا کا شکر ادا کر کے اپنی تیاری پوری رکھنی چاہیے، اس سے کہ وہ تیاری کیے بیٹھا ہے کہ جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ بدلہ چکانے کی کوشش کرے گا. اور پاکستان کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ بہت ساری جنگوں کو افورڈ کر سکے. ہوں. ہمیں امن چاہیے. جب تک ملک میں امن نہیں ہوگا، ہمارے بارڈرز پہ امن نہیں ہوگا، ہمارا غریب جو ہے غربت سے نکلے گا نہیں. بالکل صحیح. فرح خان صاحبہ بتائیے گا، ابھی نقوی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں احاطہ کیا پاک افغانستان تعلقات کا. کہاں غلطی ہوئی ہم سے؟ کیا یہ فیلئر تھا؟ کیا افغان طالبان مینوپلیٹ کیے ہوئے تھے، یا ہم کسی جگہ پہ دھوکہ کھا گئے ہیں ان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو ویری مچ اسامہ صاحب. سب سے پہلے تو میں پاک فوج کی، افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت اور اس کے نتیجے میں پھر پاک فوج نے جس طرح مؤثر جوابی کارروائی کی، منہ توڑ جواب دیا، اس پہ پوری قوم پاک فوج کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتی ہے. افغانستان، اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں اور 90s کی دہائی سے دیکھیں تو جب بھی وہاں طالبان گورنمنٹ آئی ہے تو ہمیشہ جو ان کا رویہ ہے یا طرز عمل ہے وہ ایسا ہی رہا ہے. پھر جب 98 تک ہم آتے ہیں تو پھر امریکہ کے خلاف ان کی جو منصوبہ سازی ہوتی ہے، اور اس وقت تک پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردوں کی آماج کا ہے. تو 98 میں جب یہ امریکہ کے خلاف منصوبہ سازی کرتے ہیں اور وہاں جو مشہور زمانہ حملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب طالبان سے القاعدہ کی حوالگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اسٹریٹ انکار کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ 20 سالہ ایک مدت جس میں لاکھوں افغانی جو ہیں وہ بیچارے جان سے گئے اور کچھ جو ہے در بدر ہو گئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آگے وقت بڑھتا ہے تو جو کینیا ہے یا تنزانیہ ہے، وہاں جو امریکی سفارت خانے ہوتے ہیں وہاں بیک وقت حملے ہوتے ہیں اور بل کلنٹن کی حکومت ہوتی ہے، اور وہ پھر جو ہے افغانستان میں جو کیمپس ہوتے ہیں القاعدہ کے، تو وہ اس پہ جو کروز میزائل سے اس کو نشانہ بناتے ہیں. پھر اگین آپ نیچے آئیے، یعنی 90s میں پہلی دفعہ طالبان جو ہے ان کی حکومت آتی ہے. پھر آپ آ جائیے 2021 میں، یہی رویہ اب بھی ان کا ہے. پہلے رویے میں بھی ان کی اسی طرز عمل اور اسی رویے سے جو ہے افغانستان کو جو سہنا پڑا اور اس کے اثرات پاکستان پہ آئے اور پاکستان نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی.
अगेन 2021 में पाकिस्तान में हमेशा इनकी जब तालिबान की गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान ने उनको बड़ी खुशदिली से जो है वो रिकग्नाइज किया है। अब आप दोबारा देखिए, जो रूसी वजीर खारजा हैं, तो उनकी भी एक रिपोर्ट है कि यहाँ पे 20 to 23,000 जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, और फिर यूएन की एक रिपोर्ट आती है कि अफगानिस्तान में जो टीटीपी है वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनकी जो तादाद है वो 6,000 to 7,000 है। और ये जो है पाकिस्तान बिल्कुल इसको फ्रंट पे फेस कर रहा है, जो सबसे बड़ा ग्रुप है, यानी मोर देन 20 ग्रुप्स वहां पे हैं जो एक्टिव हैं, और सबसे बड़ा जो ग्रुप है पाकिस्तान उसके सामने जो है वो सीना तान के खड़ा है और मुकाबला कर रहा है और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तो अगेन ये अब इन्हीं हरकतों की वजह से जो है दोबारा अपने मुल्क को उसकी नेकनामी कह लीजिए, या हमारा उनसे एक ताल्लुक रहा है, एक इस्लामिक बरादर भाई हमने उसे समझा हुआ था। हमने उनके 50 लाख से ज्यादा रिफ्यूजीज को पाकिस्तान की धरती पे संभाला, जो कि तारीख की सबसे बड़ी हिजरत है। आप दुनिया में कहीं तारीख उठा के देखिएगा तो आपको ऐसा कहीं नजर नहीं आएगा। हमने इनको यहाँ रखा, खिलाया पिलाया, इनका साथ दिया, इनके तमाम बुरे वक्तों में हम इनके साथ खड़े रहे और इनको ये एहसास दिलाया कि पाकिस्तान आपका बड़ा भाई है, इस्लामिक भाई है, हमारा कल्चर एक है, हमारी जबान एक है, हमारे तौर तरीके एक हैं। कभी हमने इनको बोझ नहीं समझा। लेकिन आज ये जाके फिर जो है इंडिया के कहने पे, इसराइल के कहने पे, उसामा साहब अगर मैं इनकी इकोनॉमी का कंपैरिजन करूं तो पाकिस्तान जो है वो $399 बिलियन टू $410 बिलियन है। अमेरिका जो है वो बहुत बड़ा है, ट्रिलियन में जा रहा है। जबकि अफगानिस्तान की इकोनॉमी का सुन के हमारे होश उड़ जाते हैं कि वो 18 जो है वो बिलियन डॉलर में आ रहा है। तो यानी वो हमसे 25-30 गुना छोटा है। इसको अब सपोर्ट है किस चीज की है? इसको सपोर्ट है इंडिया की, इसको सपोर्ट है इसराइल की। 10 मई के बाद ये तो तय था कि इंडिया हम पे वार करेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को तैयार कर रहा है। हमने अपने मुल्क में खुद को मजबूत करना है। हमने जो हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से है, जो हमारी इकोनॉमी के लिहाज से है, हमारा इत्तेफाक, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक प्लेटफॉर्म पे होना, ताकि उसको ये मैसेज जाए कि ये मुल्क मुत्तहिद है। ठीक है, ये आपस में लगे रहेंगे, सियासत है, लेकिन फ्रंट्स पे ये एक हो जाते हैं, क्योंकि बात पाकिस्तान की सालमियत की आ जाती है। तो अब इंडिया जो है वो घूम के अफगानिस्तान से आया है, और अफगानिस्तान से हमें ये गिला हो रहा है कि महज डॉलर्स के एवज आप पाकिस्तान के एहसानात को जो है वो फरामोश कर रहे हैं, आप एहसान फरामोश हो रहे हैं। तो वो इसीलिए कहा जाता है ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। तो ये वाकई ये चीज साबित हो गई है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे कितने एहसानात किए, और सिर्फ डॉलर्स के एवज आज वो पाकिस्तान की धरती को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया, और तब तक जवाब देते रहेंगे इनको, तब तक ये जंग जारी रहेगी। दो कि हम जंग के हक में बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक दफा इनको ये बताना पड़ेगा कि आप अपना किबला दुरुस्त कर लें। अगर हमने इस आसानी से इन्हें छोड़ दिया तो ये तो कल परसों फिर हम पे चढ़ दौड़ेंगे। तो इनको अपनी ताकत हमने दिखानी है कि अगर हम अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के साथ लड़ सकते हैं, जो कि ट्रम्प साहब ने उनके जहाज 11 तक पहुंचा दिए हैं, तो फिर आप देखिए कि आपके पास इतनी सलाहियत है। क्या आपके पास जहाज है? ठीक है, ये भी मान लिया कि आपके पास $7 बिलियन जो अमेरिका छोड़ के गया है, लेकिन वो उस हुकूमत के लिए छोड़ के गया था, और फिर तालिबान की हुकूमत आके उसको टेक ओवर करती है और जगह जगह उसका नाजायज इस्तेमाल कर रही है। तो अब दुनिया इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। आज देखिए पाकिस्तान के साथ कतर खड़ा है, उसके तमाम दोस्त खड़े हैं, चाइना खड़ा है, हर एक मुल्क जो है, ईरान ऑफर कर रहा है। तो ये हमारी वो सिफारती कामयाबी है कि तमाम लोग अफगानिस्तान को मलामत कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं। तो इससे हमारी मईशत, हमारी सिफारतकारी, हमारा दिफा, ये सारी दुनिया को साबित हो रहा है, और हमारा एक मुट्ठी मुत्तहिद होना कि इस कौम को, यानी पाकिस्तानी कौम को, कभी हराया नहीं जा सकता। ये किसी को नाजायज तंग नहीं करते, लेकिन अगर इन पे आप हमला करें तो फिर ये ऐसा रिटेलिएट करते हैं कि तारीख बन जाती है। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला मलिक साहब, ये बताइएगा कि इस कशीदगी का क्या असर देख रहे हैं आप KPK पे, खासकर सरहदी इलाकों पे, दाखिली सिक्योरिटी पे?
دیکھیے میرے دونوں دوستوں نے یہی کہا ہے کہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتی. اور ابھی جو ایران اور یو ایس کے درمیان جو سفارتکاری ہو رہی ہے وہ بھی اسی لیے ہو رہی ہے کہ چیزوں کو نارملائز کیا جائے، ڈائلاگ کے ذریعے، ڈیبیٹ کے ذریعے چیزیں حل کی جائیں. ہم بھی بطور قوم اس چیز کے حامی ہیں کہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتی. لیکن نقوی صاحب نے جو کوشچن اٹھائے ہیں دیکھیے وہ بڑے ویلڈ ہیں. ٹھیک ہے، میں وہ میری بات کو شاید میں نے بھی یہی کہا تھا کہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہے. لیکن دیکھیں جنگ جب ٹھونسی جائے تو پھر اس کا جواب ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے اپنی آبادی کو سیکیور کرنے کے لیے. ہم کیا رہے ہیں، ہمارا ایک بڑا سا ایک ریئلسٹک ڈائلاگ ہے، ڈیبیٹ ہے، ڈسکشن ہے پوری دنیا کے سامنے کہ افغانستان کو کسی کے پراکسی نہیں ہونا چاہیے. افغانستان کو اپنی سرزمین ٹی ٹی پی کے لیے استعمال نہیں ہونے دینی چاہیے. لیکن ہمارے پاس انٹیلیجنس اطلاعات تھیں کہ افغانستان کا جو موجودہ رجیم ہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کیونکہ ان کے آپس میں کئی دہائیوں سے ریلیشن شپ رہی ہے. لیکن وہ ریلیشن شپ ہمارے خلاف تو استعمال نہیں ہونے چاہیے نا. دیکھیں ایک منٹ یہ ضرور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس ملک کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ تباہ کیا ہے، معیشت تباہ کی، معاشرت تباہ کی، اپنے لوگوں کو مروایا، گن کلچر آیا، منشیات آئیں، بالآخر اتنے سالوں کے بعد ہم وہاں پر اپنا ایک اثر رسوخ قائم کیوں نہیں رکھ سکے. یہ ڈیبیٹ اپنی جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ غور و فکر ہونا چاہیے کہ ہم کیا سفارتکاری میں ناکام رہے، بالآخر افغانستان انڈیا کی گود میں کیوں جا کے بیٹھ گیا، کیسے حالات تھے، انڈیا کا اثر رسوخ افغانستان میں کیوں بڑھا، انڈیا وہ جنگ جو ہم سے 10 مئی کو ہار گیا تھا وہ یہاں پر کیوں اپنا ہمارے خلاف سفر رہا ہے. تو دیکھیں نا یہ چیزیں ساری اپنی جگہ ہے اور ہماری ایجنسیز کو، ہماری حکومت کو جو سفارتی سطح پر جو کامیابیاں ملی ہیں، لیکن یہ جو ایک فلیور ہے اس کو ڈیبیٹ ڈسکشن کرنی چاہیے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس حالت جنگ میں پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہے کیونکہ ہمارے سویلین بھی، ہمارے بچے بھی، جو نوجوان بھی سرحدوں پہ دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں آج بھی. اس میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر عطا فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو آپ کا سوال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں نا یہ پراکسی وار ہے، اس کے اثرات کئی دنوں تک آتے رہیں گے. کے پی کے بھی چیزیں خراب ہوں گی، سرحدوں پہ ہمارا بارڈر بند ہو جائے گا، اکانومی کی صورتحال بھی سفر کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سفارتکاری کا عمل ہے، جو پیس کا پروسیس ہے وہ جاری رہنا چاہیے. ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ جو بات چیت کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تسلسل پھر ہو جائے. ٹھیک ہے نا، ایک وہاں پر بھی ایسے جو لوگ ہیں جو پیس چاہتے ہیں ان سے بات چیت ہونی چاہیے. بالآخر 40 سالوں میں کئی بہت سارے ایسے لوگ تو ہوں گے نا، وہاں بھی پالیٹیشین، کوئی ریلیجس اسکالر، کوئی ورلڈ لارڈ جو ہماری بات سنتے ہوں گے، جن کو معلوم ہوگا ریئلسٹکلی کوئی اپروچ ہوگی کہ انڈیا کو آپ یہ جگہ کیوں استعمال کرنے دینے جا رہے ہیں. تو ہمیں ان سافٹ کارنر کے ساتھ ڈائلاگ کرنی چاہیے. ایک دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو نقوی صاحب نے کہی ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں بھی جو ہے نا یونٹی بنانی چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو ایک قوم کے طور پہ پیش کرنا چاہیے. جب ہم مضبوط قوم ہوں گے اور ہمارا ایک ہی کوشچن ہوگا، ہماری ایک یونٹی نظر آئے گی، ہم بطور قوم اپنے فیصلے کریں گے تو کسی کی کوئی باہر سے جرت ہی نہیں ہوگی. جب ہم انٹرنلی کمزور ہوتے ہیں، اپنے اندر کلچرلی ہمارے یہاں وہ ڈیمیج کی ہیمرنگ کی جاتی ہے، معاشی طور پر، معیشت کے طور پر، ثقافت کے طور پر، پولیٹیکلی مذہبی طور پر اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں. جیسے کہ اسلام آباد میں جب ہوا ثانیہ، تو اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ سنی جو فرقوں میں بانٹا جائے قوم کو. تو میرا خیال ہے کہ ایک مضبوط فوج کے پیچھے ایک مضبوط قوم کو ہونا ضروری ہے. ہمیں اپنے گروہی سیاسی اختلافات کو بالکل بھلانا چاہیے. دیکھیں جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا تو ہم نے ریٹیلیٹ اتنا نہیں کیا تو قوم ڈیوائڈ تھی. لیکن 10 مئی کو جب ہم نے بھرپور جواب دیا تو قوم ایک ہو گئی. بالکل صحیح ہوگا، کھڑی تھی. ہمیں ایسا سب کو جو ہے وہ ساتھ ہونا چاہیے. تو دیکھیں یہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں دیر پا پالیسیاں بنانی چاہیے. اپنی جو سفارتکاری ہے اس کو تیز کرنا چاہیے. اور کسی کے دیکھیں نا، کسی کے لیے اپنے ملک کو تباہ نہیں کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں جہاں ہم اپنا جواب بھی دے سکیں، اپنا سالمیت کو بھی مینٹین کر سکے، وہاں پر جو پیس کا پروسیس ہے اس کو بھی جاری رکھنا. ہمیں جنگ، ہمارے اس خطے میں ہمیں جنگ سوٹ نہیں کرتی. بالکل صحیح ہے. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، اس پہ کچھ مزید بات کریں گے. ناظرین ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.